بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میرا سفر اور میں ہوں آپ کا میزبان مجتبیٰ علی۔ ناظرین، آج جو ہماری کہانی کا عنوان ہے وہ اس بچے کے متعلق ہے جو کہ اپنے والدین کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہونے والی لڑائی ہے جس سے وہ متاثر ہوتا ہے، اور وہ متاثر ہو کے معاشرے میں احساس کمتری کا بھی شکار ہوتا ہے اور معاشرے میں وہ اپنا کوئی مقام بھی نہیں بنا پاتا۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک میاں بیوی میں گھریلو تنازع کی وجہ سے تلخ کلامی شروع ہو گئی جو کہ گھر میں ہر روز ہوتی رہتی تھی۔ ان دونوں کا ایک بیٹا بھی تھا۔ میاں کا نام صابر تھا اور بیوی کا نام زویا تھا۔ صابر نے اپنی بیوی زویا کو گالی دی اور کہا کہ جب سے تم سے شادی ہوئی ہے میری زندگی جہنم ہو گئی ہے۔ زویا بھی آگے سے چلا کر بولی کہ تم نے مجھے اتنا درد دیا ہے، میں اب دعا کرتی ہوں مجھے موت آ جائے، اب میں تمہارے ساتھ ایک سانس بھی نہیں لے سکتی۔ ان کا جھگڑا کسی بڑی بات پر نہیں تھا۔ 4 سال کا بیٹا ماں باپ کو جھگڑتے دیکھ رہا تھا اور بیٹا بہت پریشان تھا، کبھی وہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتا تو کبھی اپنے باپ کا۔ باپ سے جب برداشت نہ ہوا تو ڈنڈا اٹھایا اور زویا کو مارنا شروع کر دیا۔ زویا چیخنے چلانے لگی۔ چیخوں کی آواز سن کر ان کے اہل محلہ بھی آ گئے۔ انہوں نے آ کر زویا کو چھڑوایا۔ زویا کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ بیٹا ڈرا سہما دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ صابر نے چلا کر کہا کہ اب میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار طلاق بولا اور زویا بیٹے کو لے کر اپنے میکے آ گئی۔ بیٹا تھا کہ اس دن اس کے دل میں ایک عجیب سا ڈر گھر کر گیا۔ وہ سب سے ڈرنے لگا تھا۔ 4 سال کا بیٹا وہ اپنی امی کی گود میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کی امی کا دوپٹہ اپنے منہ پہ اوڑھ کے سو جاتا، ماں سے ایک پل کے لیے بھی جدا نہ ہوتا۔ ادھر اس کے باپ نے عدالت میں کیس کر دیا کہ بیٹا میں اپنے پاس رکھوں گا۔ عدالت سے خط موصول ہوا جو کہ زویا کے بھائی نے پڑھ کر بتایا کہ صابر نے بیٹے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کیس دائر کر دیا ہے اور اگلے ہفتے اس کی سنوائی ہے۔ بیٹا ماں کے پلو سے لگا ہوا کہنے لگا کہ امی، بابا نے کیا کہا ہے؟ بیٹا اب اس کا 6 سال کا ہو چکا تھا۔ ماں نے بتایا کہ کچھ نہیں کہا۔ ماں باپ کو جدا ہوئے 2 سال گزر گئے تھے، لیکن بیٹا آج بھی جب وہ جھگڑا یاد کرتا تو وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ پہلی سنوائی ہوئی۔ صابر کا وکیل کافی بڑا وکیل تھا۔ کیس صابر کے حق میں جا رہا تھا۔ زویا محسوس کر رہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو ہار جاؤں گی۔ زویا گھر آئی۔ بیٹا اذان ماں سے کہنے لگا ہم کیوں ابو کے پاس جاتے ہیں؟ وہاں ابو مجھے کہہ رہے تھے کہ تیری امی گندی ہے، اس کے پاس نہ رہو۔ بیٹے نے ماں کا منہ چوما، ہلکا سا مسکرایا اور کہا میری امی سونی ہے، گندی نہیں ہے، پاپا گندے ہیں۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا جو ابھی 6 سال کا تھا اپنے ننھے ہاتھوں سے ماں کے آنسو صاف کرنے لگا اور کہا کہ ماما کیوں رو رہی ہو؟ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ ماں نے بیٹے کو اپنی گود میں لٹا لیا اور اتنے میں زویا کا بھائی آیا اور زویا کی طرف دیکھ کر بولا کہ ہم کیس ہار جائیں گے، اذان کو اس کے باپ کے حوالے کرنا پڑے گا، اس کا وکیل بہت بڑا وکیل ہے۔ زویا خاموش ہو گئی اور بیٹے کا منہ چومنے لگی، کبھی پاؤں چومتی، کبھی ہاتھ، کبھی سر۔ اذان سویا ہوا تھا۔ زویا نے زور سے سینے سے لگایا اور رات بھر روتی رہی۔ اگلے دن اذان نے دکان سے آئس کریم لی اور فریج میں رکھی۔ نانی سے کہنے لگا نانو میں واپس آ کر کھاؤں گا۔ ماں نے اذان کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرا اور آہستہ سے بولی اذان بیٹا، ماما ساتھ نہ بھی ہوئی تو کھانا ٹائم پہ کھایا کرنا، ضد نہ کیا کرنا اور دکان کی گندی چیزیں نہ کھایا کرنا، روزانہ دانتوں کو برش کیا کرنا، ماما تم کو روز دیکھا کرے گی یہاں سے۔ بیٹا سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ماما ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں۔ ماں نے ہاتھ پاؤں چومے۔ آج ان کی عدالت میں فائنل سنوائی تھی۔ زویا بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خیال یہی تھا کہ کاش کہ میں اس وقت برداشت کر لیتی تو آج بیٹے سے جدا نہ ہوتی، میں اس وقت بیٹے کی خاطر خاموش رہتی۔ ادھر کارروائی شروع ہوئی۔ جج صاحب نے فیصلہ سنایا کہ تمام دلیلیں سننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ رہے گا۔
फैसला सुनते ही माँ का कलेजा फट गया। माँ बेहोश होकर गिर गई। बाप आगे बढ़ा और बेटे को उठा लिया। बेटा बाप के पास नहीं जाना चाहता था। बेटा चीख चीख के रोने लगा कि मुझे मामा के पास जाना है, मुझे मामा के पास जाना है, छोड़ो मुझे। जब जोया को होश आया, नंगे पांव दौड़ते हुई साबर के पास गई। इसके सामने घुटने टेक कर भीख मांगने लगी कि सिर्फ एक बार मुझे मेरे बेटे को सीने से लगा लेने दो। लेकिन वकील ने पुलिस वाले से कहा कि इस औरत को हटाओ यहाँ से। माँ बिलक बिलक कर रोने लग गई और बेटा तड़प रहा था। वकील मुस्कुराकर साबर से कहने लगा, मुबारक हो जनाब, आप केस जीत गए हैं। साबर ने तय करदा रकम वकील को दी और चल दिया। बेटा माँ की जुदाई में रोता चीखता रहा और बाप इसे अपने घर ले गया। और जब वो अपने बाप के घर गया, उसे बाप का घर जेल लगने लगा था। उधर दूसरी तरफ उसकी माँ की शादी किसी और से हो गई और इसके बाप ने भी दूसरी शादी कर ली। वक्त गुजरने लगा और माँ और बाप दोनों अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए। दूसरी तरफ जो इसका उनका दोनों का जो बेटा था अजान, वो जिंदा लाश बनकर जीने लगा। अब इस सारे वाकये में अजान का ना तो कोई कसूर था, ना कोई जुर्म था और ना कोई गुनाह। उसने ये बेगुनाह सजा पाई थी। वो ना स्कूल पढ़ सका, ना जिंदगी में कोई मुकाम हासिल कर सका। बिल आखिर उसके बाप ने उसको एक होटल पे बर्तन धोने पे लगा दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कसूर होता है ऐसी औलाद का? आप में अगर इतनी बर्दाश्त नहीं कि एक दूसरे की गलतियों को मुआफ कर सकें, अगर सब्र खत्म हो चुका है, तो आप लड़ते हो, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हो। और उन दोनों मियाँ बीवी की बात कर रहा हूँ। आप दोनों की जो नफरत है वो आपकी औलाद को खा जाती है और इसको भी यकीनन कत्ल का ही नाम दिया जाएगा। पहली शादी में एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त नहीं करते और दूसरी शादी में बड़ी से बड़ी बात पे कंप्रोमाइज कर लेते हैं। न जाने आज भी कितने बच्चे माँ बाप की जहर आलूद नफरत पे कुर्बान हो रहे होंगे, जो बेगुनाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। शादी के बाद बीवी की सोच का आपकी सोच के साथ मिलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग दो अलग अलग इंसान हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग ख्वाहिशात हैं। निकाह का मकसद ही दो अलग इंसानों को यकजान करना है। तलाक ही हर मसले का हल नहीं है। आखिरकार क्यों दूसरी शादी नाकाम नहीं होती? उसकी क्या वजह हो सकती है? तो उसकी वजह ये है कि दूसरी शादी इसलिए नाकाम नहीं होती कि उस वक्त हम सब्र करना सीख जाते हैं, बर्दाश्त करना सीख जाते हैं, एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा ही पहली शादी में किया हो तो क्या ही बात है, और औलाद भी जो है वो खाक ना हो। अगर इस वीडियो से किसी ने अपनी औलाद को खाक होने से बचा लिया तो हमारा मकसद मुकम्मल हो जाएगा।